بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ علم النحو پڑھنا شروع کیے نا جی۔ علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام۔ تو کلمہ اور کلام میں کلمہ پر گفتگو ہوئی کہ نہیں؟ کلمہ کی 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ اسم پر بھی گفتگو ہوئی، کلمہ اور حرف۔ اجمالی طور پر تینوں پر گفتگو ہوئی، اور پہچاننے کا طریقے بھی آپ نے سیکھا۔ کلام پر بھی گفتگو ہوئی، جس کو مرکب کے نام سے آپ لوگ زیادہ پہچانیں۔ تو کلمہ اور کلام پر پوری گفتگو ہو گئی ہے اجمالی طور پر، جو کہ علم نحو کا موضوع ہے۔ اب پھر پیچھے چلیں لوٹ کر کے کلمہ میں۔ کلمہ کی کتنی قسم پڑھے آپ؟ 3، اسم، فعل، حرف۔ تو کلمہ اور کلام کو اجمالی طور پر سمجھایا آپ کو، سمجھانے کے بعد اب تفصیلی بحث میں جو ہے آج داخل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم حاصل کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ پیچھے سے جوڑ کر رہنا ہے۔ پیچھے سے ہم اب تک کیا پڑھ چکے وہ سب یاد ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جڑ گئے پیچھے سے، پیچھے والا ہو گیا نا 2 منٹ میں۔ اب ہم لوگ شروع کریں گے آج سے نیا بحث۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اس سے پہلے کلمہ اور کلام کا اجمالی خاکہ آپ لوگوں نے سنا، اس کی بحث بھی آپ لوگوں نے سنا۔ اب کلمہ کی جو 3 قسم ہے، اسم، فعل، حرف، تو اس میں سے پہلی قسم جو اسم ہے، اس کا اب تفصیلی بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ غور سے سنیں اور اس کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں۔ اسم یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں کے نقشے میں اسم سے 2 قسم جو ہے نکلتی ہے، ایک معرب کی صورت میں اور ایک مبنی کی صورت میں۔ معرب میں اسم کی جو قسم معرب ہے، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، اور مبنی کی بہت کم قسمیں ہیں۔ مبنیوں بھی میں نے اس کے نیچے لکھا ہے اصل مبنی۔ اصل مبنی کے نیچے 3 قسم لکھی ہوئی ہے، ایک فعل ماضی، دوسرا امر حاضر معروف، اور تیسرا تمام حروف۔ تو اسم کا نام آیا اس میں؟ فعل ماضی اسم ہے، امر حاضر معروف بھی اسم نہیں ہے، یعنی تینوں اسم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسم میں، اسم کی قسموں میں جس کو ہم مبنی پڑھتے ہیں وہ اصل مبنی نہیں ہے۔ انہی 3 قسموں میں سے کسی کے ساتھ مشابہت کی بنیاد پر مبنی کو، اسم کو مبنی کہا جاتا ہے، اسی لیے وہ کیا مشابہ مبنی ہے، اصل مبنی نہیں ہے، مشابہ مبنی ہے۔ مشابہ مبنی کی کل کتنے قسمیں ہیں، اس پر گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے۔ ہم آج کے سبق میں صرف ادھر والے قسموں کو لے کر چلتے ہیں۔ تو معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب ایک ایسے اسم کو کہتے ہیں، کیونکہ معرب اسم کی قسم ہے، اس لیے معرب ایک ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو دوسرے اسموں کے ساتھ مل کر کے پایا جائے، دوسرے اسموں کے ساتھ یا دوسرے عامل کے ساتھ، دوسرے کلمے کے ساتھ ملا ہوا۔ کلمہ اس لیے کہا کہ فعل بھی ہو سکتا ہے اور اسم بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو، اس میں معرب، اور وہ مبنی کے ساتھ اس کی کوئی مشابہت نہ ہو۔ یہ اس میں معرب کی تعریف بتایا۔ اس میں معرب کہتے کس کو ہیں؟ تو آپ نے معرب سمجھ لیا۔ حکم معرب جب آپ پڑھیں گے تو آپ اس سے ممتاز ہو جائے گا۔ وہ معرب کا حکم کیا ہے؟ معرب کا حکم یہ ہے
کہ مختلف عمل کرنے والے عامل، عامل بمانا عمل کرنے والا، تو مختلف عمل کرنے والے عاملوں کا اس کے شروع میں ایک کے بعد دیگر آنے کی وجہ سے اس اسم معرب کا آخر لفظاً یا تقدیراً بدلتا رہے۔ عمل کرنے والا چونکہ ایک طرح نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ مختلف عمل کرنے والے عاملوں کا آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہے، کبھی لفظاً اور کبھی تقدیراً۔ اس کی مثال ہم نے جیسے لکھ دیا قرأ محمد کتاباً، ایک مثال صرف میں نے دیا ہے، قرأ محمد کتاباً۔ میں یہاں پہ 3 مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک محمد پر آپ غور کر کے دیکھو، یہ محمد یا اسم معرب ہے۔ اسم معرب میں آپ نے کیا پڑھا؟ اسم معرب کے حکم میں کہ مختلف قسم کے عامل بدل کر آنے کی وجہ سے اس کی آخر میں تبدیلی ہوتی رہے، لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ یہاں دیکھیے وہی لفظ ہے محمدن، وہ لفظ وہی محمد ہے لیکن یہاں پہ محمدن اور یہاں آ کے محمدن ہو گیا، تو اس کے آخر میں اس میں دیکھو قرأ ہے، اس میں رأیتو ہے، اس میں مررتو ہے۔ مختلف عامل شروع میں آیا بدل کر، جس کی بنیاد پر اس کے آخر میں تبدیلی ہوتی رہی۔ تو اسم میں سے جو بھی اس قسم کا اسم ہو اس کو ہم معرب ہونے کا حکم لگائیں گے۔ تو معرب سمجھ گئے آپ لوگ؟ جو 2 کلموں کے ساتھ پایا جائے اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ تو 2 کلموں کے ساتھ پایا گیا، مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ آخر بدلتا رہے عامل کے آنے سے۔ تو محمد میں یہ ساری صورتیں پائی جا رہی ہیں۔ تو آپ نے معرب کو پہچانا، معرب کا حکم کو پہچانا۔ اعراب کیا چیز ہے؟ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ اعراب کو سمجھیے۔ اعراب صرف زبر زیر پیش کا نام اعراب نہیں ہے۔ اعراب کبھی حرف کی صورت میں ہوتا ہے، اعراب کبھی حرکت کی صورت میں ہوتا ہے، اور کبھی جزم کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی جزم کی صورت میں ہوتا ہے۔ اعراب جب حرف کی صورت میں ہوتا ہے تو حرف کی صورت میں اگر اعراب ہے تو 3 حروف ہی اعراب میں سے آتے، یا تو واو یا تو یا تو الف، جس کو آپ علم صرف میں حروف علت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ یہی تینوں جو ہے کیا ہے؟ اعراب ہوتا ہے حرف کی صورت میں۔ حرکت کی صورت میں اعراب جب ہوگا تو یا تو زبر یا تو زیر یا تو پیش، اور ایک جزم، یہ بھی کیا ہے؟ اعراب ہے۔ تو یہ اعراب جو ہے کہاں ہوتا ہے؟ یہ اعراب یہ اسم معرب کے آخر میں جو ہوتا ہے وہ اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو اسی مثال میں آپ نے اعراب کو بھی پہچان لیا کہ اعراب جو ہے لفظ کے آخر میں ہوتا ہے۔ دیکھیے محمدن تو میم کے اوپر پیش ہے، اعراب یہ نہیں ہے۔ ہا پر زبر ہے، میم کے بعد زبر ہے، ایک لفظ کا جو آخر ہے وہی ہے اعراب۔ تو یہاں کتنے کلمے ہیں؟ 1 2 3 کلمے ہیں نا۔ تو اعراب کی جگہ کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ 3 اعراب لگا ہوا ہے۔ قرأ میں بھی اعراب ہے، محمد میں بھی اعراب ہے، اور کتابن میں بھی اعراب ہے۔ قرأ کے لیے یہ اعراب ہے ایک،
محمدن کا یہ اور کتابن کا یہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ محل اعراب اسی میں سمجھ میں آئے گا. محل اعراب، محل کا معنی جگہ. تو اعراب آپ نے سمجھا، یہ زبر، دو زبر یا دو زیر، یہ بھی جو ہے سمجھے. تو محل اعراب، اعراب کی جگہ جس حرف پر اعراب ہوتا ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں. تو محل اعراب کو بھی آپ نے سمجھ لیا. معرب، حکم معرب، اعراب، محل اعراب، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا. اقسام اعراب، اعراب کی کتنی قسم ہے؟ اسم کی بحث چل رہی ہے اس لیے ہم 3 قسم بتا رہے ہیں. جب اگر مکمل لیجئے گا، مکمل اعراب کی قسم میں، تو جزم بھی بڑھ جائے گا. سمجھے؟ جیسے رفع، نصب، جر ہے نا، تو جزم بھی اعراب ہے، لیکن یہ فعل کے ساتھ خاص ہے اور جر اسم کے ساتھ خاص ہے. تو اسم کی بحث چل رہی ہے اس لیے ہم نے رفع، نصب، جر لکھا ہے. تو اعراب کی 3 قسم ہے، اتنا یاد. یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے سبق ہے. یہی کمزوری ہوگی تو عبارت خوانی یہیں سے آپ کی کمزوری ہوگی. اس کو آپ نے صحیح سے یاد نہیں کیا، یاد نہیں رکھا یا سمجھا نہیں، تو پھر آپ عبارت نہیں پڑھ پاؤ گے. اس لیے اس کو محفوظ رکھنا ہے صحیح طور پر. رفع، نصب، جر 3 ہے نا جی. آگے چل کر بات کریں گے اس پر. عامل کس کو کہتے ہیں؟ عامل ایک ایسے کلمہ جس کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئے، جس کی وجہ سے معرب کے اندر، اس میں معرب کے اندر تبدیلی آئے. محمدن یہ کس وجہ سے ہے؟ قراء کی وجہ سے. محمدن کس وجہ سے ہے؟ رأیتو کی وجہ سے. یہاں پہ محمدن کس وجہ سے ہے؟ با کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ با کی وجہ سے. مررتو کی وجہ سے نہیں، با کی وجہ سے. تو محمدن کا عامل قراء ہوا، محمدن کا عامل یہاں پہ رأیتو ہوا، یہاں محمدن کا عامل با ہوا. جس کی وجہ سے تبدیلی آئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ سمجھ چکے. معرب، حکم معرب، اعراب، محل اعراب. تو اعراب جو آپ نے دیکھ لیا اعراب. اب یہاں اعراب کی قسموں کو بتا، رفع، نصب، جر. اب آگے چل کر آپ لوگ پڑھیں گے، آج زیادہ نہیں پڑھانا ہے، سمجھاؤں گا آگے. یہ رفع کو کیسے پہچانو گے کہ یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یعنی یہ منصوب ہے، یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، یہ مجرور ہے، کیسے پہچانو گے؟ تو اس کو آپ کو پہچاننا ہوگا. جس طریقے سے آپ نے اسم پہچاننے کی علامت 12 یاد کیے تھے کہ نہیں، فعل کو پہچاننے کے لیے بھی نشانیاں ہیں 12، اس کے ذریعے سے آپ پہچان لیتے تھے. اسی طریقے سے رفع کو پہچاننے کی کچھ علامت ہیں، نشانیاں ہیں. نصب کو پہچاننے کی کچھ علامتیں ہیں، جر کو پہچاننے کی علامات ہیں. وہ آپ کے لیے اتنا ضروری ہے جیسا کہ علم نحو کے لیے کہا جاتا ہے کہ لکھا النحو فی الکلام کالملح فی الطعام. کلام کے اندر، عربی جملے کے اندر علم نحو کا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ کھانے کے اندر نمک کا مقام ہے. نمک کے بغیر جتنا بھی آپ مسالہ ڈالتے جائیے، نمک اگر نہیں ہے تو بے مزہ ہے. اسی طریقے سے علم نحو، اس پر تھوڑی سی تفصیل کی جا سکتی ہے لیکن ابھی میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے. تو رفع کی علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے آپ پہچانو گے کہ یہ رفع مرفوع ہے. نصب کی علامتیں، جر کی بھی علامت ہے. انشاءاللہ اس پر کل کے سبق میں تفصیلی گفتگو کروں گا. آج اتنا بتا دیتا ہوں کہ رفع جس اسم پر ہو اس اسم کو کیا کہتے ہیں؟ مرفوع. نصب جس اسم پر ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جر جس پر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ حالت رفع میں ہے تو اس محمد کا نام یہ مرفوع ہے. محمدن یہاں پہ
نصب اس میں کیا ہے، یہ حالت نصب میں ہے اس لیے اس میں منصوب ہے، اور یہ حالت جر میں ہونے کی وجہ سے یہ مجرور ہے۔ پوری بات سمجھ میں آئی؟ آج کا نقشہ اپنے ذہن میں آپ لوگ بیٹھا لیجئے، مبنی پر تو گفتگو بعد میں ہوگی، اس میں معرب پر گفتگو ہوگی، پھر دھیرے دھیرے آپ اسم کی اور بھی قسمیں نکلتی چلی جائیں گی۔ انشاءاللہ کل جو ہے آپ کو علامت بتاؤں گا۔ یہ علامت اس لیے آج نہیں بتا رہا ہوں کہ علامت کو آپ کو مضبوط طریقے سے، سخت طریقے سے یاد رہنا ضروری ہے۔ علامت یاد نہیں رہا تو یہی آپ نہیں کہہ پاؤ گے کہ یہ فاعل ہے یا مفعول ہے، اور جب نہیں کہہ پاؤ گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں اس کو الگ سے مستقل تفصیل کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہیں سے بنیاد شروع ہوگی، کمزور ہوگی تو پھر جو ہے سب کچھ آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو آج تک ہم یہیں تک ختم کرتے ہیں آج کا سبق، پھر انشاءاللہ آئندہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔